about very exhilarating topics, for example, the fundamental rights. And learning out these fundamental rights is Sir Asad Abbas. Sir Asad Abbas Butt. He is from the Advocate High Court and a legal expert with the law experience of 12 years. We will layer out these topics with him and question out the facts and details. Thank you for joining us. Okay. So, sir, what are fundamental rights? Well, if you define them, they are such a right which are, has been given by the nature to everyone, irrespective of gender, irrespective of the age, irrespective of the qualification. These are the rights which are inalienable. They cannot be snatched by any agreement. They cannot be taken away by the government. So these are the rights which are sometimes called human rights and sometimes called fundamental right and sometimes called inalienable right, which are with a man, with a woman, with a child, and no agreement, no contract, no any sort of certificate of the rules cannot snatch them away from a person. These are called the fundamental rights. So we cannot snatch them away, they're actually appointed to us. Yeah, they have been given because you are human, and as a human you need to have these rights. So this is called the fundamental or the human rights. So exactly when were these generated? From the history, when were these generated? Well, they were in the history in one way or the other way. Like in ancient time, we can see that there were some rights, but with the passage of time, they change their shape. They become more clear, more vivid to the people at large. So we can see that there are certain rules and laws which actually gather all these fundamental rights in one document. In this regard, we can mention a very good document which was Magna Carta. Magna Carta is the name of a law which actually gave a power to the people to ask the king why a person has been taken away, why a person has been snatched by authority, what was the fault on the part of that person that you actually took him behind the bar, or if someone is kidnapped and like you might have heard about the missing person cases. So the habeas corpus was one of the major rights which was included in the document, and that document was called, or is still called, Magna Carta. So history started, then we see the Islamic era. Islamic era gave so many fundamental rights. It elaborated how a woman should be treated. If a child is born as a baby girl, she should not be buried under the in the grave. So all these rights were given by the Islam. Similarly, we can see there were other rights, how to wage a war, how to fight a war, and during the war you need to have care about the fundamental right or the human right. So we can see the history developed, and presently we can see that all the countries, even developing countries, we can see the fundamental rights are there, and you can file different petition in different courts in order to get your fundamental right enforced. So basically it's generated from government to government basing on our human rights. Yeah, it was generated, no, look, there are laws which are permanently there, and irrespective of the government. We need to understand what the government is, what the state is. There is a difference between a government and a state. In a state is the name of an entity which is in permanency. Exactly. And government is actually a name of some body who changes with the passage of time due to election, due to certain other reasons. So the fundamental right have been embodied in the constitution of the Pakistan, and this is the basic document of the state, not of the government. You cannot say the PTI government is not going to enforce this because the government changes. Now that is the reason the fundamental rights have been changed. No, they are there, they can be enforced irrespective of the government. One government comes, another government goes, because state is there. As I told you earlier, that there is a difference between a state and the government. Okay, so basically
we can add more rights to that. I've actually read this over here, that in the constitution, from the third line in our Pakistan's constitution, we can actually add more rights, but we cannot change the permanent rights. Yeah, because with the passage of time, we see that the courts, different courts, especially the Supreme Court of Pakistan, interprets the law. It defines the certain limits, certain stretch, certain extent of the fundamental rights. So in this way, you are adding more rights to already existed right. So this is one of the way to adding the fundamental right to already existed law. Other way is to the government legislation. The government through legislation can add certain other right to the already fundamental right which have been mentioned into the constitution. Have such cases been implemented that actually made us add more rights to that? Look, living in the developing countries, there are certain rights which are fundamental, but when we talk about the execution or the implementation of these rights, we see there are a lot of reluctance, a lot of hurdles in enforcing all these rights. Like we have seen that so many persons have been kidnapped, they have been missed for such a long time. So there was a time when the Supreme Court of Pakistan took so much action, but even the government is not able to enforce, because we are living in a developing countries, and developed countries, on account of their certain vested interests, they snatch our people, they make them missed. So we are actually limited power. We have limited power to get them back. So we can see there are a lot of examples of enforcement, but at the same time, we also see the instances where we are not able to enforce our fundamental rights. Okay, yeah. So could you actually tell us more about, line up actually the basic laws that we actually are actually performed in the fundamental rights? Yeah, when we talk about the fundamental right, there is a specific chapter which has been, given the name of fundamental right. This is chapter number 2 of the Constitution of Pakistan 1973. Yes. It elaborated all the right to life, right to liberty, right to do your own business, right to have a property, right to have a respect, and right to have a political party, right to liberty, right to have education. So there are so many rights but they are all subject to the law. Sometimes the government can implement certain law and snatch your right, even they are fundamental. In a sense of emergency, when there is a war, and government can decide to take your property. You cannot go to the court and claim, look, my property has been snatched by the government, because in case of emergencies, there are certain exceptions. So when we talk about the fundamental right, we need to tell our audience or our student, there are certain exceptions as well. So how can we differentiate between these exceptions? Well, we just need to, look, there are 3 organs of a state. Always keep in your mind, one of them is the judiciary. The work of the judiciary is to interpret the law. So second pillar or the second organ of the state is the legislation, who makes the law, who enacts the law. And third one is the executive. Executive is one who implements the law or the order of the court. So all these 3 organs work together. So whenever the right of any person are infringed, he goes to the court by filing a petition through his lawyer or sometime himself, by stating to the court, look, that was the right which has been given by the constitution, but now that has been infringed by the government. So the court is to decide. The court will decide at that time whether it's a state of emergency, it's a state of certain situation where the fundamental right cannot be granted. So court is to decide certain exceptions. Okay. तो जैसे आपने मुझे बताया कि ये एक डेवलपिंग मुल्क है, तो क्या हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपने राइट्स को प्रिजर्व कर सके, हमारे सोसाइटी के, हमारे लोगों के? देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगी कि किसी भी मुल्क के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट या कोई भी आपके हकूक की जो जिम्मेदार होती है, वो आपकी कोर्ट्स होती हैं। क्योंकि जब भी आपका और मेरा झगड़ा आएगा तो हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट एजुडिकेट करेगा, आप गलत हैं, मैं गलत हूँ, या जो कोई दूसरा बंदा है उसकी वजह से जो मामला जो है गड़बड़ का शिकार।
تو یہ کورٹس جو ہیں جتنی دیر تک امپاور نہیں ہوں گی، جو کہ آہستہ آہستہ ہو رہی ہیں، ایک ارتقاء کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں. پہلے کسی زمانے میں یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی تھی. اب ایک زمانہ ہم نے جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا دیکھا، انہوں نے کافی سو موٹو ایکشن لیے اور ان معاملات میں بھی مداخلت کی جن میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ڈومین ہے جو شاید ایگزیکٹو کا ہے، تو یہاں پہ جوڈیشری کو کوئی بات نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے بعد ہم نے اب ایک دوسرا ایرا دیکھا ہے جو ثاقب نثار صاحب کا ہے. انہوں نے بھی لوگوں کو بے شمار ریلیف دیا ہے. اس کے اندر ایک آرگومنٹ آتا ہے کہ ان کو اپنے ڈومین سے نکل کے ایگزیکٹو کے یا لیجسلیشن کے ڈومین میں نہیں جانا چاہیے تھا اور اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا کہ انہوں نے بہت سارے غریبوں کے وہ کام جو شاید کئی سالوں پہ محیط ہونے کے باوجود بھی ان کو نہ ملتے، آج وہ غریب جو ہے وہ اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں. اچھا، غریبوں سے ایک بات یاد آ گئی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے حقوق کا خود بھی نہیں پتا. ہاں، یہ ایک بات آپ کی ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ مانو یہی نظر آتی ہے کہ ان کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں اب میڈیا جیسے وائبرنٹ ہو گیا ہے، نہ صرف جو ہے وہ مین سٹریم میڈیا بلکہ سوشل میڈیا، یونیورسٹی جس طرح آپ ابھی پروگرام کر رہے ہیں، تو ہمارے اسٹوڈنٹس ناظرین جو سن رہے ہیں ان کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے ان کے حقوق ہیں کہ وہ اب آگاہی سے آپ بڑھاتے ہیں. دوسرا ایجوکیشن کا بھی معاملہ ہے. تو وائبرنٹ میڈیا ایجوکیشن مل کے پھر آہستہ آہستہ چیزیں ہوتی ہیں. کسی بھی ملک میں پہلے دن سے نہیں ہوتا کہ ایک ملک آزاد ہوا ہے یا بنا ہے تو ان کو پہلے دن سے اپنے حقوق کا پتہ ہو، اپنے فنڈامنٹل رائٹ کا پتہ ہو. یہ آگاہی مہم ہی ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو. لیکن سر یہ تو 21st سینچری ہے، یہاں تو ایک فل فلیج میڈیا ہے، یہاں پہ سب کو کیسے بھی ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، تو اپنے حقوقوں کا کیسے نہیں پتہ؟ دیکھیے مانور، آپ یہ چیز کو مد نظر رکھیں، جب آپ یونیورسٹی کی حدود تک بات کریں تو آپ کی بات جو ہے وہ حق مجانب نظر آتی ہے. لیکن آپ یونیورسٹی سے باہر نکلیں، آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں ابھی گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی ٹیلی ویژن نہیں ہے، جہاں پہ ابھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، جہاں پہ ابھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. تو وہاں پہ جو ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. ان تک ایجوکیشن نہیں پہنچی، ان تک ابھی 21st سینچری نہیں پہنچی ہے، وہ بھی کافی پیچھے ہیں. وہ کوئی ان تک پہنچائے گا یا ان کو ان گڑھے سے نکالے گا، ان کو آگاہی دے گا، ان کو ایجوکیشن دے گا، تو تب جا کے یہ معاملہ کوئی اصلاح کی طرف آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہمارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ہمارے، ان میں ٹرانسجینڈرز، وومن، چلڈرن، ہر کوئی آ جاتا ہے؟ کیونکہ اس بارے میں بہت بڑا ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ 21st سینچری، ایون دو یہ 21st سینچری ہے، یہاں بہت سارے لوگ ہیں جیسے کہ ٹرانسجینڈرز، ان کو نہیں ملتے اپنے حقوق کیونکہ ان کو بہت ایک ڈسکریمنیٹنگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ رہ بھی جاتے ہیں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں نے جیسے کہ بتایا کہ فنڈامنٹل رائٹ ایک آئین میں لکھ دینا شاید وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو، لیکن جب تک آپ اس کا اطلاق نہ کریں، اس کی امپلیمنٹیشن نہ کریں، ان کو ایک اچھے اسپرٹ کے ساتھ لوگوں کو دینا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کے کورٹس ضروری ہیں. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ جہاں پہ ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ایک ڈسکریمنیٹری جو ہے وہ سلوک روا رکھا جاتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کے ساتھ بھی رکھا جاتا ہے. مرد جو ہے وہ بھی پٹ رہا ہے اس نظام سے. تو نظام کو ٹھیک ہونے کی، ری ویمپ ہونے کی ضرورت ہے. تو اس کے اندر پھر سارے لوگوں کو لکھے سارے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر قانون میں لکھنے میں مسئلہ نہیں ہے. قانون کو جب آپ امپلیمنٹ کریں گے تو تب اس کی ایک بات نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ریلیٹڈ کوئی کیس آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بڑے کیسز ہیں، بے شمار کیسز ہیں. مسنگ پرسن کا کیس ہے. جب پرانی آپ کریں بات جو یو ایس اے کا تھا تو وہاں پہ ماروی ورسز میڈیسن کے نام سے ایک کیس بہت مشہور ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہے مسنگ پرسن کے حوالے سے بہت سارے کیسز جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طرف اشارہ کرتے ہیں. تو کیسز تو بے شمار ہیں جو آ رہے ہیں، لیکن اس طرح سے اب ایک عام بندے کو بھی آگاہی جب تک پہنچے گی تو تب وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہوگا، پھر کورٹس میں آئے گا، کوئی ارتقاء کے عمل سے ہم گزرتے ہوئے وہ جو منطقی انجام تک پہنچ سکیں. اچھا، تو اگر ہم نے اپنے حقوق کو جسٹیفائی کرنا ہو، لینا ہو، جسٹس لینا ہو کہ کوئی ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی چیز ایسا ہوگی جس کی جو آپ کے کوشچن میں آ رہے ہیں، آپ کے رائٹس پہ، وی ایکچولی فیس سم تھنگ جس میں ہمارے رائٹس کوشچن میں آ رہے ہیں، تو ہم ان کو کس طرح وہ اپنا جسٹس ریسیو کریں گے اس سے؟ کہ ہم کون سے لاز پہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، کس طرح کے لاز؟ دیکھیں آپ اوبیسلی ایک بنیادی جو چیز آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے اور وہ صبح گھر سے کام پہ نکلا ہے اور رات تک نہیں آیا، تو اس کے لیے ہم ایک پٹیشن فائل کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر کہ جی وہ بندہ مسنگ ہو گیا ہے، وہ نہیں آیا. تو اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کی لبرٹی کو سنیچ نہ کیا جائے.
اب اگر وہ اپنے گھر نہیں پہنچا یا کسی ایجنسی نے ان کو اٹھا لیا ہے تو پھر آپ کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے ہیں اور کورٹ ان متعلقہ جو ادارے ہیں ان سے یہ پوچھتا ہے کہ اس بندے کے خلاف کون سی ایسی ایلیگیشن یا الزام ہے کہ آپ نے ان کو اٹھایا ہے. لیکن ایک اسٹوڈنٹ، آپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک بات بڑی ضروری ہے کہ کوئی بھی ایجنسیز جو ہے وہ آپ کو 24 آور سے زیادہ نہیں رکھ سکتی وداؤٹ انٹیمیٹنگ ٹو دا ریلیونٹ کورٹ اور ٹو دا سرٹن اتھارٹی. مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی لے جاتا ہے جی کہ آپ کے خلاف کوئی الزام ہے، پولیس والے لے جاتے ہیں، تو وہ مجھے 24 گھنٹے کے اندر اندر باؤنڈ ہے قانونی طور پہ وہ مجھے متعلقہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے اور یہ بتائیں کہ میرے خلاف کیا الزام ہے. تو اگر وہ اس سے زیادہ کوئی رکھتے ہیں تو پھر ہم ایک فائل کرتے ہیں، اسے ہیبیس کارپس کی پٹیشن کہتے ہیں. اس کے علاوہ پٹیشن کی کافی اقسام ہیں جو فنڈامنٹل رائٹ سے ہیں، جس میں اندر سرچ و رائے آ جاتی ہے، جس کے اندر پروہیبیشن آ جاتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ ہیبیس ڈفرنٹ آ جاتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کون سا رائٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہوا ہے، تو اس کے مطابقت سے آپ کورٹ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز بتانا ضروری تھی. Those are really exhilarating and intriguing facts, sir. Thank you. Thank you. And thank you for your time. That was us layering our topic of fundamental rights. Thank you for your time and thank you for today. We will get back to you with another topic and a very intriguing topic on The Lawyer's Desk.